السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس رائے، عظمت رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گجر قوم کے ماضی، تاریخ اور موجودہ حالات کے علاوہ درپیش مسائل اور تعلیم کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج جو شخصیت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اسکالرشپ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، چودھری ظفر حبیب گجر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گجر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رہے صاحب، آپ سنائیں آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اسکالرشپ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور گجر بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، تو یہ اتنی ساری خصوصیات۔ سر اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں اس چیز کو، جی تو چودھری تو ٹائٹل ہے، گجر میری قوم ہے، وہ آپ نے بتا دیا۔ ایکٹیویٹیز میں دو ہی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک میرا پروفیشن آ جاتا ہے اور جو اسکالرشپ فاؤنڈیشن ہے وہ میرا پیشن ہے۔ کیا بات ہے، تو اگر ہم اس چیز کو سم کریں، ایک پیشن ہے، ایک پروفیشن ہے، بالکل ٹھیک، ایک میرا نام ہے اور ایک میری قوم۔ ایکسیلنٹ، چلیں اس کو آپ نے بڑا زبردست ڈیفائن کر دیا۔ تو مجھے بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سر آج کل ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہے سماجی کام وہ جاری رہتے ہیں۔ میں اسکالرشپ فاؤنڈیشن اور ایک ہمارے گاؤں کی ہے ایکتا ویلفیئر سوسائٹی، اس کا بھی ممبر ہوں۔ ہم نے اپنے ویلیج کے جو لیول پہ ہے وہ کافی حد تک لڑکوں کو موٹیویٹ کیا ہے، درخت لگانے پہ، صفائی میں، واٹر فلٹریشن پلانٹ، اس طرح کے۔ اسی طرح اسکالرشپ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں سے ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ انجینئرنگ کے اور میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں قریب، اسپیشلی گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے، سوات کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں، دیر کے، وہاں پہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو کرتے ہیں۔ لاہور کی حد تک ہم یتیم بچیوں کا جو ہے پروگرام شادیوں کا وہ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا تو یہ ویسے آپ کب سے کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تو یہ فاؤنڈیشن کا تو ہے 1982 سے جو ہے وہ گجر یوتھ فورم کے نام سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، لیکن بعد میں پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے جو ہے ہم نے اوور آل سوسائٹی کے لیے اوپن جو ہے اس کو کیا ہے کہ اپنی، پہلے تو ہم اپنی قوم کے لیے صرف گجروں کے لیے ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر محنت کرتے تھے، لیکن 3 سال پہلے ہم نے ہماری باڈی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے ہم نے یہ فائنل کیا کہ اب ہمیں اپنے پروگرام کو تھوڑا سا واسٹ کرنا چاہیے، مزید ایڈ کرنا چاہیے۔ پھر سب سے پہلے تو ہم نے یہ یتیم بچیوں کو جو شادیوں کا پروگرام ایڈ کیا، اس طریقے سے اب ہم تو اس میں کیا کوئی گورنمنٹ بھی آپ کی سپورٹ کرتی ہے یا صرف آپ کے جو ڈونرز ہیں وہی کرتے ہیں؟ ڈونرز جو ہیں ہمارے پرسنل ریلیشن کے جو لوگ ہیں، جو دوست ہیں، دوست احباب ہیں، اسی طرح سے ہم اپیل کرتے ہیں تو سوشل میڈیا سے بھی دوست جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ سرکل چل جاتا ہے۔ اچھا گجر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا یہ اسپیشلی جو پروگرام ہے ڈیفینیٹلی وہ گجر قوم کے اوپر ہے، تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ گجر قوم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ گجر قوم کے آغاز کے حوالے سے جو ہے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پوری کائنات کو جو ہے پوری نوع انسانی کو پیدا کیا اور پھر ان کو جوڑوں میں جو ہے پھر ان کو قبیلوں میں اور نسلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح سے جو لفظ گجر ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے کو جو پہچان دی وہ ہماری پہچان ہے۔ اب اس کے اوپر 2 تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری تو یہ ہے کہ جیسے طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام سے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں حام سے، کہ کوش بن حام بن نوح، کچھ کہتے ہیں نہیں کوش بن سام بن نوح۔ یہ ایک تھیوری ہے کہ یہ بیسیکلی جو قوم تھی، قوم کوش تھی، وہ قوم کوش آگے چل کے جو کوشان ہیں یہاں کے، جنہوں نے ٹیکسلا آباد کیا اور بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اشوکا جو تھا اس خطے کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کے بعد کوشان آئے یہاں پہ، ان کی بہت بڑی حکومت تھی جو پامیر جو ہے سینٹرل ایشیا سے سٹارٹ ہو کے موجودہ برما تک جاتی تھی۔ وہ جو کوشان ہے وہ آگے چلے، ان کی جو نسل ہے پھر وہ لوگ آگے گجر کہلائے۔ ایک تھیوری یہ ہے۔ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں، جو یہاں کے لوکل اسکالرز ہیں، اسپیشلی ان میں جو انڈین اسکالرز ہیں، وہ اس تھیوری کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو طوفان نوح آیا تھا وہ ہمارے خطے میں نہیں آیا تھا، اس لیے جو نسل انسانی کی یہ جو تقسیم جو بیسیکلی یہود کرتے ہیں، یہ تو رات سے ہمیں ملتی ہے، پھر انجیل میں چلتی ہے، جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اسی کو آگے لے کے چلے ہیں، لیکن جو ہندو میتھ ہے وہ اس کو بالکل نہیں مانتے۔
ان کی اپنی تھیوری ہے, وہ اپنے اس کے اکارڈنگ لے کے چلتے ہیں اس چیز کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر ان کا دیکھیں تو رامائن کے اکارڈنگ جو ہے یہ بابا نندا ایک تھا جس کا آگے بیٹا جو بہت مشہور ہے, جس کو وہ لارڈ کرشن کہتے ہیں یا ہم شری کرشن کہتے ہیں. یہ مہا بھارت جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3110 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے شری کرشن جو تھے انہوں نے اپنا جو ٹائٹل یوز کیا تھا وہ لفظ گجر یوز کیا تھا. اچھا, یہ آپ مجھے جتنی بھی باتیں آپ بتا رہے ہیں جی کیا یہ آپ تاریخ سے آپ نے خود پڑھی ہیں یا کہ آپ کے بزرگوں سے یہ چیزیں آپ کو ملی ہیں؟ نہیں, اس کے اوپر اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو گوگل, اگر اس ٹائم پہ ہمارے پاس سب سے بڑا سورس جو ہے سرچ انجن جو ہے وہ گوگل ہے. اگر ہم گوگل کرتے ہیں تو گوگل میں آپ کو سارے جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ سارے مل جاتے ہیں. یہ ساری تھیریز جو ہیں ان کے اوپر ساری ڈسکشن مل جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. میں اس کے اوپر جو ہے آگے چل کے جیسے جیسے ہماری کنورسیشن آگے بڑھے گی میں انشاءاللہ آپ کو سارے حوالے کوٹ کروں گا اس کے اوپر. اچھا, گجر قوم کے نام کا جو پس منظر ہے اگر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں جی تو یہ تھوڑا تو آپ نے بتایا, لیکن مزید اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ پس منظر کیا ہے. جی, یہ میں بالکل اس کو ڈیفائن کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں. لفظ گجر جو ہے یہ بیسیکلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اگر ہم سنسکرت کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کے معنی باقاعدہ طور پہ ملتے ہیں. یہ دو الفاظ ہیں گور اور جار. گور اور جار ان کا مجموعہ ہے. گور کا مطلب ہوتا ہے دشمن اور جار کا مطلب ہوتا ہے اجاڑنے والا. مطلب اپنے دشمن کو اجاڑنے والا, اس کو بولتے ہیں گر جر. یہ ہے اصل لفظ. جو آگے تلفظ اس کا گوجر ہوا یا پھر چلتے چلتے وہ گجر ہوا, یہ اسی لفظ کا جو ہے وہ تسلسل ہے. کیا اب یہ مختلف لفظوں میں جیسے ہم پنجابی میں کہہ دیتے گجرا, جو پختون ہمارے ہیں وہ گوجر یوز کرتے ہیں, پنجابی جو ہیں وہ گجر یوز کرتے ہیں, لیکن انڈینز جو ہیں کچھ لوگوں کے نام گجر جب لکھا ہوتا تو گاف و گو, جی وہ والا گجر ہے, کسی کے ساتھ وہ جی میں اکٹھا ہی ہے. جی, یہ مختلف لہجے ہیں. اصل لفظ جو گرجر ہے اس کے مختلف لہجے ہیں. اچھا اچھا, جی, میں نے آپ کو اس کی بہترین مثال دی کہ پنجابی میں گجرا. صحیح, اصل لفظ تو اب گجرا نہیں ہے نا. اصل لفظ گجرا نہیں, کہ جیسے بہت سارے گانے ہیں گجرا وے اور یہ وہ, ان میں اب بلکہ یہ کوشچن میں نے آپ سے کرنا ہی تھا کہ یہ پاکستانی فلمیں آپ بہت ساری اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ گوگل کر لیں تو بہت ساری فلموں میں گجروں کے گانے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا کوئی گجر برادری فلمیں بناتی ہے یا گجر برادری اتنی فیم ہوگی کہ انہوں نے یہ فلمیں بنانی شروع کر دی؟ یہ بیسیکلی 88 کے اندر جو ہے ایک مووی بنی تھی کالا گجر کے نام سے. وہ مووی بنی کالا گجر کے نام, جی, لیکن اس کے خلاف گجروں نے چونکہ بڑا احتجاج کیا تھا تو اس کو جو ہے بعد میں مولا جٹ کا نام دیا کہ یہ فلم کالے گجر کے نام سے کیوں بنی. ہاں جی, بالکل. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارا غلط کلچر اس میں دکھایا ہے اور آپ نے بالکل ہماری جو پکچر پیش کی, تصویر کا جو رخ ہے وہ صحیح نہیں دکھایا. پھر اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے مولا جٹ, اور وہ پاکستان کی تاریخ مولا جٹ اور نوری ناتھ کی جو سٹوری ہے وہ بالکل. تو وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کی بڑی مشہور فلم ہے. وہی آگے پھر سیکوینس چلا, پھر گجروں کو بھی خیال آیا کہ یار نہیں یہ تو غلط ہو گیا. پھر انہوں نے کچھ اپنی پروڈکشنز کی, کچھ دوسرے لوگوں نے جو لاہور کے آپ کو پتہ بہت مشہور کریکٹرز ہیں, ریاض گجر, چودھری کرامت گجر, جگہ گجر, جی جی, تو وہ پھر وہ سٹوریز کچھ گجروں نے خود پروڈیوس کی, کچھ دوسرے لوگوں نے کی, کیونکہ پنجابی موویز کا ایک کلچر, ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا, اس میں یہ ساری موویز آ گئی. نہیں تو جو ہم یہ فلموں میں دیکھتے آ رہے ہیں, تو میں نے بھی کافی ساری پنجابی فلمیں دیکھی, اس میں گجروں میں مار دھاڑ, یہ وہ ڈنگا فساد, اس طرح کے, جیسے رائی صاحب نے بہت سارے کریکٹر سلطان رائی صاحب نے کیے گجروں کے. اس کے بعد پھر بلکہ ایک دور آیا کہ شان بھی گجر بن گیا اور شان کو بھی گجر پینٹ کر دیا گیا. تو یہ کیا گجر واقعی ایسے ہوتے ہیں یا یہ صرف فلم میں دکھایا جاتا ہے؟ نہیں, ایک چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ جس نے بھی مووی بنائی وہ گجروں نے خود بنائی ہو یا دوسرے لوگوں نے, اس میں کبھی بھی سٹارٹ میں گجر کو یہ نہیں دکھایا گیا. اچھا جی, کہ وہ خود سے جو ہے وہ مار داڑ کر رہا ہو, یک دم جو ہے وہ آیا اور مار داڑ شروع کر دی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گجر شریف آدمی ہے؟ شریف آدمی ہے. آپ اس کو جتنے آپ کوئی بھی مووی دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لفظ گجر کا مطلب کیا ہے, اپنے دشمن کو اجاڑ دینے والا. ٹھیک ہے. جیسے ہی
کوئی مسئلہ آیا, اس نے دیکھا ہے کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے, پھر اس نے اپنے دشمن کو چھوڑا نہیں ہے, یہ فطرت میں شامل ہے. اوکے, تو یہ چیز اس طریقے سے جو ہے وہ چل رہی تھی. اچھا اس طرح سے چلتی رہی. اچھا آپ نے مجھے نا ایک بیچ میں نا میرے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کچھ پروگرام کے پہلے کہ کوئی کوے والی آپ نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ گجر کا اور کوے کا کوئی آپس میں مقابلہ ہوا تھا, تو وہ ذرا تھوڑی شیئر کریں میرے ساتھ. وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی. وہ میرے ایک بزرگ ہی ہیں, میں نے جب جاب سٹارٹ کی تو میری پوسٹنگ ملتان میں ہوئی. اچھا, میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا جی آپ کی قوم کیا ہے. میر خان صاحب تھے, میاں والی سے نیازی تھے, نیازی فیملی کے. میں نے کہا جی میں گجر ہوں. ان کا بڑی ظالم قوم ہے یار اور بڑی چلاک قوم ہو. اچھا چلاک قوم ہے. ہاں جی. میں نے کہا جی نہیں ہم تو بڑے معصوم اور سادہ سے لوگ ہیں, شریف آدمی ہیں. ان کا نہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ چونکہ حوالدار ریٹائرڈ تھے آرمی سے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے وہاں پہ یہ بڑی مشہور بات ہے. میں کہا جی کیا؟ کہتے ایک بچہ تھا وہ روٹی کھا رہا تھا, وہ بچہ تھا گجروں کا, کوا اس سے روٹی کا ٹکڑا چھین کے اڑ گیا. گجر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کوا ہماری روٹی چھین کے جو ہے وہ اڑ گیا. اس نے سفید چادر لی, منہ میں روٹی کا نوالا لیا, ٹکڑا لے کے لیٹ گیا. کوا آیا, اس نے دیکھا تسلی کی کہ بندہ سو رہا ہے یا مرا ہوا ہے یا سو رہا ہے. اس نے جیسے اس کے منہ سے نوالا نکالنے کی کوشش کی, اس نے اس کی گردن دبوچ لی دانتوں سے. گجر نے دانتوں سے گردن دبوچ گجر نے دانتوں سے جو ہے اس کی گردن وہ دبوچ لی. کوا بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ میرے سے بھی چلاک کون سی قوم ہے. تو اس نے پوچھا تیری قوم کیا ہے؟ پینترا بدلا نا کہ تاکہ میری جان یہ بولے گا میں اڑ جاؤں گا. اس نے کہا منہ نہیں کھولا اور ایسے گجر 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 کر کے اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دی. تو وہ اکثر جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ یہ باتیں. تو ویسے ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گجر ایسے ہیں؟ نہیں, میں ذاتی طور پہ اس چیز کو نہیں سمجھتا. اچھا, اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین جو پاکستان میں ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں اور گجر برادری سے جن کا تعلق ہے, اگر مزید آپ گجروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ گجر کہاں سے آئے, کیسے آئے, کیوں آئے, تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست جو گجروں کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں. سو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آن لائن ڈاکٹر, کیا آپ اپنے مریض کے علاج کے لیے یا صحت مند رہنے کے لیے ڈائٹ پلان بنوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ حکمت کا علاج یا ہومیوپیتھک کا علاج گھر بیٹھے کروانا چاہتے ہیں؟ تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور گھر بیٹھے نہایت مناسب فیس میں علاج کروائیں. آن لائن ڈاکٹر 0343 333 6055. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں گجر برادری کے اوپر. اور ساری ڈسکس بڑا مزہ آ رہا ہے, جتنی بھی آپ نے ڈسکس سنی, بلکہ میں بھی اپنے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں اباؤٹ گجر برادری, کیونکہ میرے بھی بہت سارے دوست ہیں گجر جو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں گجر برادری کے لوگ موجود ہیں. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ گجر برادری جو ہے یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اگر ہم پاکستان لیول پہ بات کریں تو یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی باہر تو ہوں گے گجر, ساری برادریاں موجود ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ گجر موسٹلی کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ اگر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کشمیر سے, اوکے, تو کشمیر میں میجورٹی جو ہے, کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کشمیر کے کہ جن میں گجر میجورٹی میں ہے. جیسے مظفر آباد کے اوپر کا جو ایریا ہٹیاں بالا اور اس سائڈ کا جو ہے وہاں پہ گجر کافی میجورٹی میں ہے. میرپور ہو گیا, کوٹلی, یہ جو سائڈیں ہیں, اس طرح باغ کے ایریے میں کافی حد تک گجر پائے جاتے ہیں. گجر قوم آباد ہے وہاں پہ بہت سارے. کشمیر میں اگر جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ 40 to 45% جو کشمیر کی آبادی ہے وہ گجروں پہ مشتمل ہے. اچھا جی, کافی بڑی آبادی ہے. اسی طرح اگر ہم کشمیر سے نیچے آ جاتے ہیں, کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن جو ہے یہ اسپیشلی ان میں گجروں کی جو آبادی ہے وہ تعداد میں دوسرے جو قبائل ہیں ان کی نسبت زیادہ ہے. اگر ہم مالاکنڈ ڈویژن میں بات کریں سوات کی, تو سوات کی سب سے بڑی جو قوم ہے وہ گجر ہے. اس کے ساتھ جو بنیر ہے, بنیر میں بھی سوری کافی حد تک جو ہے وہ گجروں کی جو ہے تعداد وہ اکثریت میں ہے. اسی طرح اپر دیر کا جو ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہاں سے اگر ہم ہزارہ ڈویژن میں آ جاتے ہیں تو یہ ابھی ہم خیبر پختونخوا ڈسکس کر رہے ہیں. جی ہم خیبر پختونخوا کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح ہزارہ ڈویژن جو ہے, ہزارہ کو تو بیسیکلی جو اگر آپ تو اس کے
بابری کو پڑھتے ہیں یا آئین اکبری جو ہے جی ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے جہانگیری میں دیکھیں گے تو اس میں ہزارہ کو جو ہے وہ ہزارہ گجراں کہا جاتا تھا. اوکے. اس کو کہنے کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ گجروں کے جو 1000 کے قریب گوت تھے. گوت آپ کہہ لیں سیکشنز ہیں, جیسے آپ نے نام سنے برانچز ہیں, کھٹانے ہیں, کسانے ہیں, چھاوڑی ہے, تو یہ 1000 کے قریب جو ہے وہ گجروں کے گوت تھے وہاں پہ, اس لیے اس کو ہزارہ گجراں بولا جاتا تھا. اچھا جی. جو بعد میں جو ہے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ہزارہ رہ گیا. اصل میں اس کا جو نام ہے جو تو اس کے بابری میں یا آئین اکبری میں ہے وہ ہزارہ گجراں کے نام سے ہی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اس میں ہزارہ ڈویژن میں میجورٹی ہے. وہاں سے اگر ہم گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں تو جو گلگت کے اوپر کا ایریا جو نلتر ویلی کا ایریا ہے وہاں پہ گجروں کافی تعداد کے اندر ہیں, کافی جو ہے بڑی تعداد ہے. اسی طرح سے جتنے بھی ایریاز آپ ہمیں بتا رہے ہیں کیا یہ سارے آپ نے وزٹ بھی کیے ہوئے؟ جی میں نے وزٹ کیے ہوئے. ایکسیلنٹ. اس کا مطلب ہے آپ نے کافی نالج گین کیا ہے ان علاقوں میں جا کے. جی بالکل. میں نے آپ کہہ لیں کہ جتنی جو ہے باتیں کر رہا ہوں اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کر رہا ہوں میں نے وہ گراؤنڈ ریالٹیز جا کے دیکھی. کیا بات ہے. ایکسیلنٹ. وہاں پہ لوگوں سے ملا ہوں, وہاں کے کلچر کو سمجھا, ان کی مشکلات جو ہیں وہاں پہ, ان کے جو مسائل ہیں, ان کی خوبیاں خامیاں, مطلب ہر چیز کو جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طور پہ اسٹڈی کیا ان کو. اس کے بعد میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ان چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. ویری ہیپی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج ہے. جی شکریہ. اسی طرح سے اگر ہم نیچے پنجاب میں آ جاتے ہیں تو اٹک کے اندر جو ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے لیکن ہے. اس کے بعد اگر ہم پنڈی میں آ جاتے ہیں تو پنڈی میں جو ہے وہ کافی بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو پنڈی میں بہت سارے جو ہے جگہ ہیں جو گجروں کے نام پہ. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو نیو کٹاریا, یہ کٹاریا جو ہے یہ گجروں کی گود تھی. تو یہ جب پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ وہ آباد ہوئے تو کٹاریا گاؤں گجروں کا تھا, اسے اٹھا کے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا, اسے نیو کٹاریا کا نام دیا گیا. اسی طرح سے باراکو اور مری کے جتنے علاقے ہیں یہاں پہ گجر کافی زیادہ جو ہے وہ تعداد میں آباد ہیں. وہاں سے نیچے آتے جاتے ہیں تو ساوا ہو گیا, گوجر خان, یہ تو نام سے پتہ چلتا ہے کافی نام. ہاں جی, کہ اگر آپ جی ٹی روڈ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں کراچی سے لے کے آگے آپ سینٹرل ایشیا تک جائیں گے تو آپ کو تقریباً ہر 50 کلومیٹر کے ایریے میں لازمی ایک گاؤں, ایک تحصیل یا ایک قصبہ یا ایک شہر جو ہے وہ گجروں کے نام پہ مطلب کہیں نہ کہیں گجر آپ کو ڈیفینیٹلی بورڈ نظر آتے جائیں گے. جی بالکل. اور پھر آپ کو ان کے نام پہ آباد قصبے ملیں گے. کہ اگر راول پنڈی سے آپ نیچے آتے ہیں, اگر حسن عبدال جو ہے یہ بھی ایک گجر تھا. اس کو عبدال مانا جاتا تھا کہ پیر مانا جاتا تھا, حسن تھا وہ بیسیکلی اس کا نام, اس کے نام پہ ہے. نیچے جو ہے صحابہ جو ہے. اسی طرح جیلم کے اندر 350 کے قریب ولیجز ہیں جن کے نام صرف گجر گوتوں کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ گجروں میں بزرگ بھی پیدا ہوئے ہیں, پیر بھی پیدا ہوئے ہیں. جی وہ پچھلے دنوں میں ابھی ایک گجر علماء کرام اور اولیاء کرام کے نام سے ایک بک پبلش ہوئی ہے. رائٹر کا نام اس ٹائم میں بھول رہا ہوں لیکن وہ مارکیٹ میں ہے, یہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار سے مل جاتی ہے وہ بک. اس میں تقریباً انہوں نے کو 150 کے قریب جو ہے اس طرح کے نام علماء اکرام کے, اولیاء اکرام کے اکٹھے کیے. اور اولیاء اکرام میں اگر ہم سب سے بڑے 2 نام اگر ہم لینا چاہیں تو ان میں آتا ہے میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے. اسی طرح سے جو ہے خواجہ مہاروی جو ہیں, نور الدین مہاروی جو ہیں, ان کا جو ہے یہ گجر قبیلے سے جو ہے گجر قوم سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں آئی تھنک جہاں تک میرا تجربہ یہ ایکسپیرینس ہے, یہ میں نے کچھ نالج گین کیا ہے کہ جو مہاروی صاحب ہیں وہ تو گجر نہیں ہے. نہیں لیکن جو یہ میرا اپنا نالج ہے, باقی ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ بہتر نالج ہو. جی میں آپ سے جو میرے نالج میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ جو مہاروی صاحب ہیں نا وہ ان کا تو کھرر برادری سے تعلق ہے, رائے راجپوت ہیں وہ لوگ. دیکھیں ابھی اگر ہم اپنے پہلے کویسچن پہ رہتے ہیں نا تو بہت ساری جو تھیوریز ہیں ان میں آ کے کنفلکٹ اس چیز پہ بھی ہے, آیا گجر راجپوت جٹ اہیر جو ہے یہ ایک ہی قوم کے نام ہے, ایک ہی قوم کی برانچز ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ الگ الگ ہیں, یہ اس کے اوپر بہت سارے. اور جو موسٹلی جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگریڈ ہیں. اچھا جی. نو ڈاؤٹ کہ اس ٹائم پہ ہمارے درمیان اتنا زیادہ ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک برٹش دور میں جو ایک تفرقہ پیدا کر دیا گیا تو وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے پاڑ نہیں سکتے اس ٹائم پہ. لیکن تاریخ کو جب ہم کرتے ہیں, عادات کو دیکھتے ہیں, ان کے ڈی این اے جو ہوئے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فرق کرنا بہت سارا مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی ان 4 میں گجر جٹ راجپوت اور آہیر.
اوکے. باقی آپ اس میں ہزاروں قبائل آباد ہیں اس خطے کے اندر. اگر ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کے بھی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ان 4 قوم کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے ایک بندہ ہے, وہ آپ دیکھیں, آپ رائے ہیں, میں گجر ہوں, کو آ کر ڈفرینس نہیں کر سکتا ہم میں. اگر ہمارے ساتھ ایک افریدی کو بٹھا دیا جائے تو باہر سے آتا فوراً بندہ کہہ دے گا یہ افریدی ہے, لیکن ہم دونوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, ڈفرینس نہیں کر سکتا. اسی طرح ساتھ میں جٹ بٹھا لیں آپ, کوئی بندہ ڈفرینس نہیں کر سکے گا. اگر ہم چلے جاتے ہیں سندھ والی سائڈ پہ, جی جی, اگر ہم سندھ کو اسٹڈی کریں اباؤٹ گجر فیملی, تو وہاں کس طرح سے گجر آباد ہیں, یا وہاں کا کیا؟ وہاں پہ جو ہے, چونکہ دیکھیں ہر قوم کا ایک عروج ہوتا ہے, ایک زوال ہوتا ہے. جب کسی قوم کو زوال آتا ہے تو پھر اس میں بہت ساری جو ہے توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے اس قوم کے اندر. سندھ کے جو زیادہ تر, چونکہ سندھ میں 712 میں مسلمان آ گئے تھے, 712 عیسوی کے اندر مسلمان آ گئے تھے, تو وہاں کا کلچر بہت سارا چینج ہونا شروع ہوا تھا. اگر ہم 712 کی بات کرتے تو 712 کا جو نارتھ انڈیا ہے, جو جس خطے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نارتھ انڈیا کہلاتا تھا. تو اس کے اوپر جن کی حکومت تھی ان کو گجر پرتہار بولا جاتا تھا. وہ سارے اگر آج بھی کتبے اور یہ وہ سارا جو ہے آپ کہہ لیں 5ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک کا جو ہے ٹنیور, اس کو گجر پرتہارا بولا جاتا ہے. اس کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گجر پرتہارا کر کے سرچ کرے گا تو اس کو 1000 کے حساب سے اس کے اوپر ریسرچ پیپرز مل جائیں گے, یہ ساری چیزیں, کہ یہ اب ڈیفائنڈ ہے. 1960 سے پہلے تک یہ چیزیں ڈیفائن نہیں تھیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اختلافات تھے. لیکن 1960 کے بعد آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ انڈیا نے جب اس کے باقاعدہ ریسرچ کی, انہوں نے کھدائی کی, تو جتنے بھی کتبے ملے ہیں 5ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک کے جتنے کتبے ملے ہیں, جو بھی مطلب ایویڈنسز ملے ہیں, جتنے بادشاہ گزرے ہیں اس دور میں, ان سب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گجر لکھا ہوا ہے. اس لیے ان پورے اس ٹنیور کو, جو یہ 700 سال کا تقریباً ٹنیور ہے, اس کو گجر پرتہارا بولا جاتا ہے. پرتہارا اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ پرتہار سنسکرت ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو مطلب پلٹ کے حملہ کرنے والے گجر. کیونکہ پہلا ہم جیسے بات کر رہے تھے کوشانوں کے اوپر, کوشان 1 صدی عیسوی سے لے کے 3 صدی عیسوی تک رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے لوگوں کی حکومتیں آ گئیں. پھر جب دوبارہ سے گجروں کی حکومتیں آئیں, انہوں نے دوبارہ اپنی حکومتوں کو واپس لیا, تو پھر جن لوگوں نے اس حکومتوں کو واپس لیا انہیں بولا گیا گجر پرتہار, کہ جی پلٹ کے حملہ کرنے والے گجر. اچھا, اگر ہم اکثریت کی طرف جاتے ہیں پاکستان پورے میں, یا ابھی ہم بلوچستان کو ڈسکس نہیں کیا کہ وہاں بھی گجر برادری موجود ہے, اگر ہم اکثریت میں جائیں تو پاکستان میں کتنے گجر ہیں, کتنے پرسنٹیج ہے ان کی؟ جو کلیم کیا جاتا ہے, ایون کہ ہندوستان ٹائمز کی ایک آئی تھی رپورٹ یہ 2016 میں, آئی تھنک جون کا ان کا کوئی شمارہ ہے, وہ مل جاتا ہے, گوگل کرتے ہیں تو وہ بڑے ایزیلی مل جاتا ہے. ان کے اکارڈنگ بھی باقی بھی رپورٹس جو کہتے ہیں تقریباً پاکستان کی 20% آبادی جو ہے وہ گجر قبائل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ بلوچستان میں بہت زیادہ تعداد میں گجر ہے, جیسے سنابلہ زہری جو ہے, زہری ہے, میروانی ہے, گجر, جی وہاں پہ بہت سارے قبائل ہیں. لیکن چونکہ وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک قبیلہ ہے جو ٹپیکلی کہلاتا ہی گجر ہے. یہ جو تربت کا ایریا ہے, گوادر کے اوپر کے جو علاقے ہیں, لسبیلا کا جو ایریا ہے, وہاں پہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اس کے بعد جو ڈی جی خان کے ساتھ ایریا لگتا ہے بار خان کا, اسی طرح ڈیرہ مراد جمالی ہو گیا, اس ایریے کے جو ہیں قبائل وہ ٹیپیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ لفظی گجر اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. باقی جو ہیں وہ جیسے زہری ہیں, میروانی ہیں, اسی طرح سے اور بہت سارے نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, بجرانی ہے. کہ اب ایک اور ایشو ہے یہاں پہ گجروں کے ساتھ کہ اگر ایک بجاڑ ہے, گوت ہے گجروں کی, اگر آپ کے پی کے میں جاتے ہیں وہ باجوڑ ہو جاتا ہے, لہجہ ہے, باجوڑ ہو گیا, پنجاب میں ہے وہ بجاڑ ہو گیا. اچھا, اور وہ آگے گیا سندھ میں وہ بجرانی ہو گیا. ایک ہی قوم ہے وہ, اب سندھ میں اور بلوچستان میں بجرانی ہے, پنجاب میں بجاڑ ہے اور کے پی کے میں باجوڑ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی زیادہ سکیٹرڈ ہیں. آج ظفر بھائی میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ نالج ہے گجروں کے حوالے سے آپ کے پاس. اچھا, ایک میرا ایسا کوشچن ہے جو مجھے نا سب سے پہلے آپ سے کرنا چاہیے تھا, آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
یہ تھوڑا سا آپ کے حوالے سے کوشچن ہے کیونکہ اتنا نالج آپ کے پاس ہے تو یہ میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب اور کہاں میری جو ہے بیسیکلی میری جو برتھ ہے وہ سہیوال سے میں بلانگ کرتا ہوں. اوکے. ہمارے جو میرے جو فور فادرز ہیں میرے بزرگ جو ہیں وہ مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے ہوشیارپور سے. تو وہاں پہ آ کے ہماری پارٹیشن کے بعد سیٹلمنٹ جب ہوئی تو ہمیں چچاتنی کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے 12 وہ بھی گجروں کا گاؤں ہے, وہ 12 گجراں والی کہلاتا ہے. اچھا ویری گڈ. ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی تھوڑا ہی رہ گیا تقریباً, تو میرا ایک آخری کوشچن آپ سے ہے کہ گجر قوم کی جو پہلی حکومت قائم ہوئی تھی اس حوالے سے آپ کہاں قائم ہوئی تھی وہ تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں گے؟ اس حوالے سے جو بہت سارے ایویڈنس ہے انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ٹپیکلی میں بات اسی کویسچن کے اوپر کرنا چاہوں گا, لیکن اگر ہم اس کے تھوڑا سا آپ ہمیں تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں کہ کہاں سے کیسے ہوا, تھوڑا سا اس کا کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے. آج کل ایک بائبل کی جو ہے انتھروپولوجسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ پہلے ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ نے لکھوا دی اسی کو تاریخ مانا جاتا تھا, لیکن اب چونکہ ہسٹری کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے تو 3-4 طریقوں سے کیا جاتا. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کیا کہتے ہیں, ایویڈنس کیا ہیں, اسی طرح سے ایک سبجیکٹ ہے انتھروپولوجی کہ نسل انسانی کی جو ارتقاء ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا, قومیں کیسے بنی, نسلیں کیسے وجود میں آئی, وہ انتھروپولوجی کا جو ایک سبجیکٹ ہے. اسی طرح سے لینگوسٹک کے جو لوگ ہیں لینگویج کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی زبان کیا کہتی ہے, زبان کا جو ارتقاء ہے اس نے کیسے کیا, اور قوموں کی کیونکہ گجروں کی اب اپنی ایک زبان ہے گوجری جو کہلاتی ہے, اس کی وجہ سے لینگوسٹک کی بھی ایک پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر. پھر جو چوتھی آ جاتی جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے. تو اب یہ ہمارے پاس 4 سورسز ہیں. ابھی اگر میں بات کروں, انتھروپولوجسٹ ہیں ایک امریکن انتھروپولوجسٹ ہیں, وہ بائبلک اسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. لینزلے کے نام سے ان کا ہے, جینسس کے نام سے ان کا بلاگ ہے. اس کے اوپر اگر آپ جا کے گوگل کرتے ہیں نا, ٹریسنگ دی گجر فرام نائل ٹو فلپائن, کہ گجروں کی جو ہے وہ ٹریس کرتی ہے دریائے نیل سے لے کے فلپائن. ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اس میں پھر وہ ڈسکس کرتی ہے وہ اس کے اکارڈنگ. آج میں صرف اسی کو لے کے کہ تقریباً آج سے 70,000 سے لے کے 1,20,000 سال پہلے جو ہے وہ قوم کوش کے جو لوگ تھے, یہ وہ قوم کوش کا جو علاقہ بتاتے وہ دریائے نیل کے اوپر. آج بھی اگر آپ گوگل کے اوپر اسے KUSH کر کے کوش کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا خطہ نظر آتا ہے. وہ وہاں سے مائگریشن کرتی ہے اس کی. وہ کہتی پہلی مائگریشن 1,20,000 سال پہلے ہوئی, دوسری مائگریشن جو ہے وہ 70,000 سال پہلے ہوئی. وہاں سے یہ لوگ مائگریٹ ہو کے سمندر کے ساتھ ساتھ فلپائن, وہاں سے جاپان, اور تیسری جو برانچ ہے وہ یورپ کے اندر ان کی انٹر ہوئی. اسی قوم نے آگے چل کے وہی کوش کوشان اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے اس طریقے سے یہ کیا ہے. وہ لفظ گجر کا جو معنی لیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی آج کل یہ قوم اپنے آپ کو گجر, گرجر اور گوجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو اس کا معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں گر کا مطلب ہوتا ہے لوہا, اور جان ہے بیسیکلی ٹریڈرز جو لوہے کی تجارت کرتے تھے. یہ چونکہ لوہے کے تاجر تھے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ تجارت کرتے کرتے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اس نے پھر جو بیسس بتائی ہیں, اس نے کہا پہلی جو دنیا کی سیولائزیشن ہے جیسے ہڑپا ہے, مونجوڈارو ہے, بابل اور نینوا, اس طرح کی جو دوسری ہیں, اس نے یہ کہ ہڑپا اور یہ مونجوڈارو کی سیولائزیشن اسی قوم کی آباد کرتا ہے. اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. آج آپ کے ساتھ ظفر بھائی بہت ہی مزہ آیا, اور جتنا نالج ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ اٹس ریئلی ونڈرفل. مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے بہت مزہ آیا. سو آج کے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین, آپ نے گجر برادری کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام دیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں گجر برادری موجود ہے انہوں نے آج ڈیفینیٹلی بہت زیادہ نالج گین کیا ہوگا. سو اگر مزید آپ اس طرح کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.